مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر چلے ہیں مکہ کے لیے. 10,000 صحابہ. ابھی 6 سال پہلے یہ پوزیشن تھی کہ 313 صحابہ تھے، اور 6 سال میں یہ پوزیشن ہو گئی کہ 10,000 صحابہ کے ساتھ. اب مدینے سے مکے اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں. پہلے کافر مکے سے مدینے آئے تھے، آج مدینے سے مکے اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں. اور خانہ کعبہ کو پاک صاف کرنے کے لیے جو بت ان لوگوں نے بھر دیے تھے اور شرک کا اڈا بنا رکھا تھا، اسے توحید کا مرکز بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو تشریف آ رہے ہیں مدینے سے مکہ معظمہ، اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عنایت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت شان کے لیے ان سارے الزامات اور اتہامات کو مٹا ڈالے جو آپ پر پہلے لگائے گئے ہیں اور بعد میں لگائے گئے ہیں. یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی بہت نازک آیت مبارکہ ہے، بہت نازک، جو انتہائی نازک ترین مقامات ہیں قرآن شریف پہ، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. اوقاتوں سے وہ لفظ ذنب کا جو لفظ آیا ہے، الگ الگ ترجمے اس کے کیے گئے ہیں. ذنب کا معنی عام طور سے گناہ مانا جاتا ہے، اسی کے جمع ذنوب آتی ہے. ذنوب، غافر الذنوب، غافر الذنب، قابل التوب، یہ الفاظ آتے ہیں. ذنب معنی گناہ عام طور سے ہوتا ہے. اس لیے کچھ لوگوں نے ترجمہ یہ کر دیا اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. نبی کو گناہ گار بنا دیا. جو گناہ گار ہو جائے وہ پھر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے نا، نبی معصوم ہوتا ہے. اعلان نبوت سے قبل بھی معصوم ہوتا ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے، حیات ظاہری کی آخری سانس تک معصوم ہوتا ہے. اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور جب گناہ گار ہو گیا تو پھر معصوم نہیں رہا. تو اہل سنت کے محل کی اینٹ سے اینٹ میں ڈھائے جائے گا پورا محل. کچھ لوگوں نے بچاؤ کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا، ترجمہ کیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے. اب اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اچھا تو ترجمہ لگ رہا ہے، مگر کیا لغت بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے؟ ذنب کا معنی اس میں بھی ترجمہ ہی کیا گیا ہے گناہ. ذنب کا معنی تیرا، ذنب معنی گناہ. ذنب کا تیرا گناہ، تیری امت کا گناہ کیسے آ گیا؟ آپ کو امت کا گناہ کیسے؟ امت کا لفظ ہی یہاں نہیں ہے. اچھا تو لگ رہا ہے مگر قرآن ساتھ نہیں دے رہا ہے، لغت ساتھ نہیں دے رہا. تو ایسا ترجمہ ہونا چاہیے کہ منمانی نہ ہونے پائے. اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے تفسیر کرنا. یہ کہا تفسیر بالرائے حرام ہے. بہت بڑے بڑے مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے، اسی زمانے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ اردو میں کسی نے ترجمہ کر دیا، اس سے بہت پہلے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ آپ کی امت کے گناہ بخش دے. امت کا لفظ کہاں آیا ہے یہ بتائیے مجھے. قرآن میں امت کا لفظ تو نہیں آیا ہے، ذنب کا لفظ آیا ہے. آپ کے گناہ ہو رہا ہے، اگر ذنب کا معنی گناہ لے رہے ہیں تب پھر کون سا ایسا ترجمہ ہوگا کہ لغت بھی ساتھ دے اور قرآن میں تحریف بھی نہ ہونے پائے؟ قرآن بھی ساتھ دے رہا ہے. تو اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. تو تاریخ لغت سے واقف لوگ ہوتے ہیں، تاریخ لفظیات سے. تو اس کا مادہ کیا ہے؟ ذال نون بے، ذال نون بے. عربی میں اس کا اصولی معنی ہوتا ہے وہ چیز جو کسی کے پیچھے لگا دی جاتی ہے. کسی کے پیچھے کوئی چیز لگا دی جائے تو وہ ذال نون بے کا لفظ بولتے ہیں. اسی لیے عربی میں جانور کی دم کو بھی ذنب کہا جاتا ہے. ذنب مانے دم، پونچھ، اس لیے کہ وہ جانور کے پیچھے لگی رہتی ہے. صرف گناہ ہی نہیں ہوتا، ہر وہ چیز جو کسی کے پیچھے لگا دی جاتی ہے. اسی لیے الزام اور تہمت کو بھی عرب ذنب کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے پیچھے لگا دی جاتی ہے. تہمت کہتے ہیں، تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، تو کسی کے پیچھے یہ چیز لگا دی جاتی ہے تو عرب ذنب، تہمت اور الزام کو بھی لگا دیتے ہیں. اسی لیے حضرت والد صاحب یہاں ترجمہ فرماتے تھے. مجھے یاد ہے بہت پہلے میں نے اس کے متعلق ابا سے پوچھا کہ ابا دیکھیے جو ترجمہ یہ کیا گیا کہ آپ کے گناہ معاف کر دے، کسی طرح میرا ذہن قبول نہیں کرتا کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے. جن لوگوں نے یہ ترجمہ کہ آپ کی امت کے گناہ معاف کر دے، میرا ذہن قبول نہیں کرتا کہ قرآن میں امت کا لفظ نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے کیوں ٹھوس رہے ہیں قرآن میں؟
خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے تو قرآن کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو والد صاحب نے فرمایا، یہ تحقیق والد صاحب کی، میری نہیں، میری کیا مجال ہے۔ فرمایا کہ ذنب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے لگا دی جاتی ہے، اسی لیے ذنب کہتے ہیں دم کو بھی، پونچھ جانور کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ عرب تہمت اور الزام کو بھی کہتے ہیں ذنب۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح اس لیے عطا فرمائی تاکہ آپ کے آگے اور پیچھے جو بھی الزام آپ پہ لگائے گئے ہیں سب کو ملیا میٹ ہم کر ڈالیں۔ اچھا مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے یہ ترجمہ، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح اس لیے عطا فرمائی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ کوئی مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ مکہ فتح اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ سبب اور مسبب کہیں سمجھ میں آتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن یہ ترجمہ کہ اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح اس لیے عطا فرمائی تاکہ آپ پر جو اگلے الزام لگے ہیں اور پیچھے الزام لگے ہیں سب کو ملیا میٹ اور ختم کر ڈالے۔ سمجھ میں آتا ہے جو تاریخ جانتے ہیں۔ عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ مکے پر اور کعبۃ اللہ پر باہر کے کوئی بھی ظالم اور فاسق اور جھوٹی قوم کبھی بھی قابض نہیں ہو سکتی، کسی دوسرے بادشاہ کا یہاں قبضہ نہیں ہو سکتا، حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ اور جب ابرہہ والا واقعہ ہوا جو ایک بہت لشکر جرار لے کر آیا تھا جس میں بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے، آزمودہ کار مجرب پہلوان تھے، سپاہ سالار تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کو کیسے بچایا؟ اتنے بڑے بڑے ہاتھی کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیا کو بھیج دیا، طیرن ابابیل، اور ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھی، 2 پنجے میں اور 1 چونچ میں، اور وہ 3 کنکریاں مارتی تھی تو گویا وہ لگتا تھا کہ خدا کی طرف سے ایٹم بم مارا جا رہا ہے۔ جس کے بدن پہ گرا وہ مر گیا، جس پہ گردن گرا، یہاں تک کہ بڑے بڑے ہاتھی وہ 3 چھوٹی چھوٹی، چاہے ہمارے چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں، کتنی بڑی وہ کنکری لے کر چھوٹی ہی سے تو رہے گی مٹر کے برابر، پھینکا ایسا ہاتھی مر گیا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو مکے کے لوگوں کو اور یقین ہو گیا اور عرب کے لوگوں کو بھی یقین کہ کعبے پر کوئی باہر کی غاصب اور ظالم اور کافر اور فاسق اور فاجر اور گمراہ قوم کبھی بھی قابل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کو وہ لوگ کہتے تھے کیا یہ جو کلام پیش کرتے ہیں یہ ان کا کلام ہے، یا کہتے تھے شیطانی کلام ہے معاذ اللہ، یا کہتے ہیں جن آیا، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ حضور پر طرح طرح کی تہمت، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، ساری باتیں کہتے تھے، یہ الزامات تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مکے کو فتح کرا دیا تو سارے الزامات دھل گئے کہ ان کا یہ نظریہ تھا کوئی غلط قوم، کوئی غلط بادشاہ، کوئی غلط حکمراں، کوئی جھوٹا آدمی، کوئی کافر آدمی، کوئی ظالم آدمی، کوئی اللہ پہ تہمت لگانے والا آدمی کعبہ شریف پر قابل نہیں ہو سکتا۔ جب محمد رسول اللہ قبضہ ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ سچے نبی ہیں۔ اب دیکھیے مضمون ٹیلی کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عنایت فرمائی تاکہ آپ پر جو پہلے تہمت لگائے گئی اور بعد میں تہمت لگائے گئی سب کا خاتمہ کر ڈالے۔ غفر یغفر مانے بخشنا بھی ہوتا ہے، گناہ معاف کرنا، اور غفر یغفر کو مانے کسی چیز کو میٹ کر دینا اور مٹا دینا۔ بخشنا کیا ہے؟ گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا، یہی مغفرت ہے، یہی مغفرت ہے۔ غفر یغفر، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام اعمال سے ہمارے گناہ کو مٹا دیا۔ تو اللہ نے آپ کو فتح مبین اس لیے عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ ان تمام الزامات اور اتہامات اور تہمتوں کو مٹا ڈالے اور خاتمہ کر ڈالے اور ملغا میٹ کر ڈالے جو پہلے آپ پر لگائی گئی ہے اور بعد میں لگائی گئی ہے، اور ثابت ہو جائے کہ واقعی آپ سچے نبی ہیں، اور واقعی دنیا پر ثابت ہو گیا۔ تو فتح مکہ کے بعد جیسے اشاعت اسلام کا وہ دروازہ کھلا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔